الرحیم السلام علیکم۔ کل اسلام آباد میں پاکستان میں OIC کے تحت بچیوں کی یا خواتین کی تعلیم سے متعلق ایک کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس سے وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا، اور اس امر پر ان کا زور تھا کہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام اسلامی ممالک کو خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے مل کر کام کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ظاہر ہے کہ نصف آبادی عورتوں پر مشتمل ہے، اور اگر خواتین جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو اس کا یقیناً جو ایک امت مسلمہ مکمل طور پر اور جو دیگر اس OIC کے ممبران ہیں اسلامی ممالک، ان کی گروتھ کے اوپر، ان کی ترقی کے اوپر جو ہے اس کا ایفیکٹ ضرور آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے اپنے تقریباً 6 ماہ کی کارکردگی تمام وزارتوں کی اس کا جائزہ لیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم شہباز صاحبہ کی طرف سے پنجاب حکومت کا جو زراعت اور شمسی توانائی کا پروگرام ہے اور صنعت کے شعبوں سے متعلق اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور جو سیاسی محاذ کے اوپر جو سب سے اہم خبر ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس کا فیصلہ آج ایک بار پھر یعنی کہ تیسری مرتبہ مؤخر کر دیا گیا، اور اس بار جو فیصلہ مؤخر ہوا ہے وہ اس لیے ہوا کہ ملزمان عدالت میں موجود نہیں تھے۔ عدالت کی طرف سے 2 بار ان کو پیغام بھیجا گیا بانی تحریک انصاف کو، لیکن وہ جو ان کی عدالت اور ان کی جو بیرک ہے اس سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ وہاں پر نہیں آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ وکلاء اور فیملی کے لوگوں کو بغیر عدالت میں فیصلہ سننے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح جو ان کی شریک ملزمہ، جو ان کی شریک حیات ہے بشریٰ بی بی، وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھی، نہ ان کے وکلاء وہاں پر موجود تھے۔ اس لیے جو فاضل جج ہیں انہوں نے 17 جنوری تک یہ فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ 17 جنوری سے آگے امکان ہے کہ یہ فیصلہ مؤخر نہیں ہو سکتا، اس کی ایک قانونی وجہ ہے، اور قانونی وجوہات دیگر کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ بات جو ہے وہ ایک تاثر پاکستان تحریک انصاف پھیلا رہی ہے کہ کوئی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی کوئی ایک کڑی ہے جو فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے۔ لیکن وزیر اطلاعات و نشریات اور طلال چودھری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس میں اس امر کی نفی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے PhD کی ہوئی ہے مقدمات کو لٹکانے والی۔ اس سے پہلے جو فارن فنڈنگ کیس تھا وہ 6 سال تک چلا، اور توشہ خانہ میں بھی ٹرائل کے دوران ہائی کورٹ سے، متعلقہ ہائی کورٹ سے جو ملزمان تھے یعنی کہ بانی تحریک انصاف، انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ جلد ہو۔ اور اسی طرح جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، کل تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جلد فیصلے کا تقاضا تھا، لیکن آج وہ فیصلہ سننے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جاسوسی کا الزام کہہ لیں، بد اعتمادی کا الزام کہہ لیں، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کہہ لیں، اس کی وجہ سے اپنے ایک رکن جناب شیر افضل مروت جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کیوں چلتے ہیں۔ لیکن ذرائع کے حوالے سے خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ یہ وجہ جو ہے شوکاز نوٹس جاری کرنے کی یہ بد اعتمادی کی ہے، اور ان کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ 3 افراد جن میں علی محمد صاحب کا بھی نام رپورٹڈلی سامنے آ رہا ہے، اور شاندانہ گلزار صاحبہ کا بھی، کہ یہ پارٹی کی جو خفیہ معلومات ہے یہ باہر جا کے لیک کرتے ہیں۔ اور شیر افضل مروت کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اس پر یہ کھل کے کہا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بھی ہدف تنقید انہوں نے بنایا ہے، اور جب تک وہ یہ فیصلہ یا شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیتے وہ پبلک اپیئرنس سے گریز کریں گے۔ ان سارے معاملات پر ہم گفتگو کریں گے۔ سعید چوئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نور اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ احمد بڑائچ صاحب تشریف فرما ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جواد فیضی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ تو جواد فیضی صاحب، میں چونکہ قانونی معاملہ ہے تو سعید چوئی صاحب کی ایکسپرٹی ہے اس پہ، میں ذرا ان کی طرف آتا ہوں۔ سعید چوئی صاحب، یہ جج صاحب ویسے ہی فیصلہ سنا دیتے، فیصلہ سنانے میں کیا امر مانے تھا؟ کوئی قانونی ہچ تھی اس میں؟ یہ دیکھیں، اس میں قانونی ہچ تو کوئی نہیں، عدم موجودگی میں، ملزم کی عدم موجودگی میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز، بلکہ انہوں نے تو ریکویسٹ بھی کی تھی احتساب عدالت کو کہ جناب ہم آ رہے ہیں
हमारे आने का इंतज़ार किया जाए, और वो देखना चाहते थे कि जनाब एक बेगुनाह को सज़ा देखते हुए जज साहब के तासरात क्या हैं। इस केस ये जज की अदालत की सवाबदीद पे होता है। मुल्ज़िम का हाज़िर होना हर तारीख पे जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, जो मुल्ज़िम का हाज़िर होना हर हाल में ज़रूरी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जजेस जो हैं वो रायत कर देते हैं, चलो जनाब सज़ा सुना देंगे, पुलिस जाने और जो मुतल्लिक़ा अदारे हैं वो जाने और मुल्ज़िम जाने, वो अपना फ़ैसला सुना देते हैं। इस केस में ये दोनों मुल्ज़िम जो हैं वो पेश नहीं हुए और दोनों की ज़मानत हो चुकी हुई है। जो PTI के बानी हैं उनकी तो जनाब हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत ली थी, और जो बुशरा बेगम है उनकी ज़मानत इसी अदालत ने, एहतसाब अदालत ने ये कबूल कर रखी है। अब अगर मुल्ज़िम को सज़ा होती है, एक मुल्ज़िम तो जेल में है, दूसरा मुल्ज़िम आज़ाद फिर रहा है, अगर सज़ा होती है तो फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी जो अगर उनकी शरीक इसमें मुल्ज़िमा सज़ा बुशरा का बीबी। अगर बाज़ जजेस की ये उनकी ये है अपना कि जनाब मुल्ज़िम को गिरफ्तार होना चाहिए, तो वो इंतज़ार करते हैं मुल्ज़िम के आने का। ओके, तो इसमें अगर सज़ा होती है, अगर की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो जज साहब भी बता सकते हैं जब फैसला सामने आएगा, लेकिन ये ओपन एंड शट केस है जो नज़र आता है कि सज़ा वाला केस है, शवाहद ऐसे हैं। मेरी आज एक जज साहब से बात हो रही थी, रिटायर्ड जज साहब से। वो कहते हैं कि जब जज ने मुल्ज़िम को छोड़ना हो तो वो तो उसके आने का इंतजार नहीं करता, वो मैं वही अर्ज कर रहा था, और अगर कन्विक्शन, वो कहते हैं मुझे लग रहा है कि इसमें कन्विक्शन हाँ, है। यही मैं अर्ज कर रहा था ना कि वो कुछ जजों का ये होता है कि वो चाहते हैं कि मुल्ज़िम गिरफ्तार हो अदालत से। और दूसरी ये बात की जा रही है जनाब, वो जैसे आपने फरमाया कि बैरक उनकी ज़्यादा दूर नहीं थी, वो आने में देर लग गया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जज साहब जेल काम को हुक्म जारी करते कि जनाब मुल्ज़िम को पेश किया जाए, लाया जाए। बानी PTI चेयरमैन की बात हो रही है। एक तो ये कि एक मुल्ज़िम खातून जो हैं वो थी नहीं, वो नहीं आई, उनको इसलिए नहीं बुला सकते थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ के हवाले से, कि वो जो ये वाली एहतसाब अदालत है जनाब जवेद नासिर राना साहब वाली, इसकी कस्टडी में नहीं है। वो अदालत उसी सूरत में किसी मुल्ज़िम को जेल काम के ज़रिए तलब कर सकती है कि अगर वो उसकी कस्टडी में हो। जेल ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ, दीगर नहीं, जेल ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब वो हैं किसी और मुकदमे में जुडिशल रिमांड पे जेल में। अगर इनकी इस केस में उनकी ज़मानत ना हुई होती और वो जुडिशल रिमांड पे होते, जुडिशल रिमांड का मतलब है कि वो मुतल्लिका अदालत की तहवील में है, तो फिर वो इनको जो है वो तलब जो है वो नहीं किया जा सकता था कानूनी तौर पे। लेकिन वो कानूनी बारीकियों को सियासी आंख से देखा नहीं ना जाता। नहीं, वो उनका तो काम ही ये है। नहीं, उनका मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ तासुर देने की कोशिश कर रही है कि बुनियादी तौर पर हमारी कोई अंदर खाते बात चल रही है, तो वो उसमें मेरा ख्याल है कि उसको एक अंदर खाते, ये तो मेरा ख्याल है कि तौहीन अदालत है, अदलिया पे अदम एतमाद है। अगर ये समझ रहे हैं कि जनाब हम बरी होने वाला केस था तो जाते जाके पेश हो जाते, और फिर अपील का इनके पास एक हक है, बतौर हक अपील फाइल कर सकते हैं, तो फिर अपील में जाते जल्दी जल्दी जो मामला है उसको निपटाते। इन्होंने तो पहले 2 साल कितने ताखीरी अरबे इस्तेमाल किए इन्होंने। हर मामले पे जनाब बरियत की दरख्वास्त वो खारिज होगी, जनाब ये मौक़िफ़ नहीं सुना गया, फिर हाई कोर्ट, ये नहीं किया जनाब, फिर हाई कोर्ट, यानी जो भी इनको नज़र आता था कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा उस पे ये गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसी वजह से ताखीर होती रही है इस केस में। ये ज़िम्मेदार तो होते हैं ताखीर के, बिल्कुल। और अगर हम उस पर बात करना चाहें, मेरा ख्याल वो उमर नाम का कोई शायद कोई एक आईओ था, उसकी 6 महीने सिर्फ एक बंदे के ऊपर एक बंदे के आखिरी 6 महीने आखिरी जो गवाह आखिरी गवाह जो थे, आखिरी आते नहीं थे, कभी वकील चेंज कर लिया। अच्छा, इसकी टेक्निकल भी बाद उन्होंने एक नई फहरिस्त दे दी थी गवाहान की, इन पर भी जरा की जाए। वो ताखीरी हरबा जो वज़ीर इत्तलात ने भी जिक्र किया, आपने बताया कि बानी तहरीक इंसाफ ने तो PhD की हुई है ताखीरी हरबों में, तो वो इस केस में भी बार बार उन्होंने ये कोशिश की कि ये केस लटका रहे, तो उसी कोशिश का हिस्सा है। वरना एक तरफ तो वो खुद शोर में चाहते हैं कि जल्दी फैसला अनाउंस किया जाए, लोगों को दिखाने के लिए, अपनी बहादुरी और अपनी बेगुनाही के लिए। और इस पे बात करें जो प्रोपेगेंडा करें कि बयानियां बना रहे हैं कि जनाब बुशरा बेगम या बानी चेयरमैन जो है PTI, उसको क्या फ़ायदा हुआ, वो बेनिफिशरी नहीं है। ये देखें, असल जो केस है वहाँ जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है,
برطانیہ نے قانون بنایا, نیا قانون اس کا ہے کہ جناب اگر ایسی دولت جس کے بارے میں ان کو شک ہو کہ جناب یہ کہاں سے آئی ہے, وہ وضاحت طلب کرتے ہیں. پھر نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کی, وہ پھر پکڑتی ہے, انویسٹیگیشن کرتی ہے. وہاں یہ پکڑے گئے ان کے جو اثاثے ہیں وہاں جو ٹائکون ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انکوائری تھی یہ مطالبہ بھی انہی کا تھا کہ یہ جو فلیٹ فروخت کیے گئے ہیں اپنی طرف سے تو یہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف تحقیقات کرانا چاہتے ہیں اور خود پھنس گئی ہے. یہ جو ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے ایک بلڈنگ ہے, وہ میاں نواز شریف کے صاحبزادے نے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والوں کو فروخت کی تھی. تو اس میں انہوں نے سمجھا کہ جناب شاید یہ کوئی 2 نمبری ہے, یہ چلے گئے وہاں. اب انکوائری ہوئی, ان کا بھی اکاؤنٹ فریز ہوا 2 کروڑ پاؤنڈ کا جو کچھ سم تھنگ تھا, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن وہ کلیئر ہو گئے. جب انہوں نے جو اپنی دولت ہے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے, وضاحت دے دی ہے. یہ والے صاحب جو ہیں یہ بتائیں 2 کروڑ کا ایک اکاؤنٹ, 5 کروڑ کی ایک بلڈنگ, 7 کروڑ کی ایک, یہ جو دولت ہے یہ بتائیں کہاں سے آئی ہے. اچھا وہ اس میں نا میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو انہوں نے یہ کیا کہ جناب ان تمام کے جو ویزے لگے ہوئے تھے نا وہ تو کر دیے منسوخ اور ان کو برطانیہ بدر کر دیا. اور وہ جو رقم تھی وہ انہوں نے حکومت پاکستان کو لکھا کہ جناب آپ یہ آپ وہاں قانون یہ ہے کہ جس ملک سے دولت لوٹ کے لائی جاتی ہے, جب بلیک منی ہوتی ہے, اسی ملک کو واپس کرتے ہیں وہ. تو جناب 19 کروڑ آ گئے اور ان کے انہوں نے بیان بھی آیا تھا اس وقت, جناب پاکستان کے حوالے کر دی گئی. پاکستان کے حوالے کیا, ان کو 460 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا اور ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا. انہوں نے یعنی کہ جو بندہ جس کے اوپر الزام ہے جو رقم بتا نہیں سکا جناب کون سی رقم ہے, وہ رقم جو پکڑ کے پاکستان کو دیتے ہیں, انہوں نے ایک بند لفافے میں وہی رقم جو ہے وہ واپس اس بندے کو دے دی. لو جناب آپ کے جرمانہ کی مد میں نا ہم نے جو ایڈجسٹ کر دیا ہم نے, یعنی اسی کو بندے کو دے دی نا جس کے اوپر الزام تھا. اور جو وہاں یہ بتایا گیا, جو گواہ پیش ہوئے ہیں کابینہ کے ارکان, انہوں نے یہ کہا نا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی. وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بند لفافے میں ایک لے کے آئے تھے اور انہوں نے کہا جناب کچھ بلیک منی پکڑی گئی ہے برطانیہ میں, وہ واپس لانی ہے, اس چیز کی منظوری دے دیں. واپس لانی تھی قومی خزانے میں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں بینیفیشری نہیں ہے. اب بینیفیشری والی جو بات ہے یہ جناب وہ تو ٹرسٹ بن گیا ہوا ہے. اچھا چوہے صاحب یہ ایک علیحدہ سی ڈیبیٹ ہے, اس پہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ اگر دونوں اجازت دیں, میں ذرا اسلام آباد جواد فیضی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. جواد فیضی صاحب, یہ چور تو چتر پنجابی میں ہی کہتے ہیں, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی مہارت ہے یا یہ آپ کی میری بطور ایک پاکستانی شہری اور صحافی یہ ہم ان کی یہ جو جھوٹ بول رہے تھے ہم اس کو کیا بے نقاب کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ناکام تو رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کی وہ جھوٹ بولتے ہیں اور لاجواب کر دیتے ہیں. یہ وہی والا حال ہے کہ مسلسل فیک نیوز مسلسل. مجھے بتائیں آج 11 بجے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ یہ تو پی ٹی آئی والوں کی جانب سے مشہور کیا گیا تھا کہ 11 بجے جی فیصلہ ہونا ہے. اگر جج صاحب صبح 8 ساڑھے 8 بجے عدالت میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی کیس ہے اس جیل کے اندر, تو مجھے بتائیں جج صاحب جو ہے وہ کیوں آئیں گے جلدی؟ فیصلہ وہ لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, دستخط وہ کر چکے تھے. اور دوسری جانب دیکھیے ان کا یہ تماشا چیک کیجئے کہ دوسری جانب وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں توشہ خانہ 2 کیس میں اپنی بریت کے لیے. پھر دیکھا گیا کہ جو اسلام آباد میں 26 نومبر کو 24 سے 26 نومبر کے جو 3 مقدمات ہیں بشرا بی بی پہ, اس حوالے سے عدالت میں پیش ہونا تھا. وہاں ان کا وکیل جا کے کہہ رہے جی وہ تو اڈیالہ جیل گئی ہوئی ہیں, وہاں انہوں نے پیش ہونا ہے. نہ اس عدالت میں پیش ہوئے نہ اس عدالت میں پیش ہوئے. اور پھر میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیم کے ذریعے جو جھوٹ بولا جا سکتا ہے جس طرح فرما رہے ہیں وہ بولتے چلے جا رہے ہیں. لوگ اسی پہ ڈھولکی پیٹتے چلے جا رہے ہیں, گھنگرو باندھتے چلے جا رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ واقعتاً ایکشن تو ہونا چاہیے تھا. ابھی دیکھیں 1 سال گزر گیا ہے, 100 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں اور ان کی کابینہ کے ممبران کے جو ہے وہ گواہ کے طور پہ بیانات سامنے آ چکے ہیں. پھر کل فیصل واڈا کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ میں نے خود بھی کہا تھا عمران خان کو, نیازی کو, کہ جی آپ کا مقام جیل ہو سکتا ہے, یہ کام نہ کریں. اگر یہ آوازیں تب تھیں, اور پھر میں تو آج ابھی آپ کے پروگرام کے درمیان ہی دوبارہ سے میں اپنا وہ
تازہ کر رہا تھا وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے خیالات جب وہ داڑھی کے بغیر ہوتے تھے تو تب وہ اس وقت کے وزیر اعظم مہاتما کو یوں للکار رہے تھے کہ آپ یہ نہ کریں، قوم کو بے وقوف نہ سمجھیں، ساری چیزیں سامنے رکھیں، یہ پاکستان کا پیسہ ہے اور آپ اس جرم پہ پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اب ان کی زبان بھی اور ہے، ان کے خیالات بھی اور ہیں، ان کا لوگوں کو بغاوت پہ اکسانا بھی اور ہے، ترسیلات زر کے حوالے سے ان کے خیالات عالیہ ہی بدل گئے ہیں، لہذا یہ تو سارا کچھ یہی چلتا جائے گا۔ مگر مجھے اس چیز کا ضرور ہوا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ بھی آج بڑی بڑھ کے مار رہی تھیں باجی جو ہے مشینوں والی، لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ یار ایک عدالت میں آپ پیش نہیں ہوتے، عدالت سے آپ 15 فٹ دور ہیں اور آپ تشریف لانا گوارا نہیں کر رہے، آپ کو پیغام بھیجے جا رہے ہیں، بڑی سہولت دی جا رہی ہے، کاش کہ ایسی سہولت تمام ملزمان تمام مجرمان کو بھی مل جائے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے بعد یہ جو فیک نیوز، یہ جو اس چھوٹی سی مشین کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے یہ جو گند مچایا جا رہا ہے نا، اور اس پہ جو پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے نظام قانون کے حوالے سے، پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے حوالے سے انسانی حقوق کا نام لے کے جس طرح گفتگو کی جا رہی ہے، یہ بھی ملک دشمنی سے کم نہیں ہے۔ بھائی عدالت میں پیش ہو، جرم نہیں کیا تو نہ مانے، اس کے بعد اپیل کر دیں، ابھی تو بڑے مواقع ہیں آپ کے پاس، اور ہونا عدالتوں سے ہی ہے۔ یہ تاثر دینا کہ ساڑھی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس تاثر میں کوئی طاقت ہے، اور ویسے بھی وزیر اطلاعات و نشریات نے یہ بیان کر دیا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور اگلی جو پیشی ہے اس سے آگے جو ہے وہ امکان نہیں ہے کہ جو ہے مؤخر کیا جائے، لہذا سزا تو ہونی۔ ابھی چوہے صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ بھی ریٹائرڈ جسٹس صاحب کا ذکر کر رہے تھے، دیکھیے سب کچھ سامنے ہے، عیاں ہے، اور یہ جرم کیا نہیں ہوا وفاقی کابینہ کے اندر بند لفافے پہ آپ سب سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کروا بالکل لیں۔ جرم ہے جواد فیضی صاحب، یہی مسئلہ ہے، سزا تو ہونی اسی ہے، اور مسئلے اسی کو ہم سے نے دیکھنا ہے۔ نور اللہ صاحب، جس طرح جواد فیضی صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ حکومت جلدی کرے، عدالت فیصلہ سنائے، اور آج ان کو بلا رہے تھے، وہ فیصلہ سننے گئے نہیں۔ اب اس کی کانوٹیشن کیا ہے؟ مجھے جو ہے وہ میں تھوڑی سی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی کسی کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ تو نہیں، اپنے کراؤڈ کو، اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ جڑا ہوا رکھنے کے لیے ایک ان کی وہ ٹیکٹکس ہیں پولیٹیکل، کہ وہ اپنے کراؤڈ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں اور ہم تو انصاف چاہ رہے ہیں، ہم تو مانگ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں، فیصلہ لیٹ ہو رہا ہے۔ اب جج صاحب نے لکھا ہوا ہے، صبح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھاگ رہے ہیں۔ اچھا، اور وہی بات کہ دوسری عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، بہانہ یہاں آنے کا کر رہے ہیں، تو وہ ساری بدنیتی جو ہے بڑی واضح ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ ٹائم گین کر رہے ہیں، صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں جتنا زیادہ وقت گزر جائے۔ دیکھیں کوئی بھی مجرم جو ہو وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے، تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں سزا ہو جانی ہے، تو اس سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ جو اضافی گواہان کی فہرست جو پیش کر رہے تھے، بالکل آخر میں جب اس کی مکمل ہو گئی ساری کارروائی، تب وہ فہرست دینے کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اس میں ٹائم زیادہ سے زیادہ گین کرے۔ اچھا، اس دوران میں وہ جو اپنی طرف سے ایک تو پاکستان میں جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ان کے شروع ہوئے ہیں، حکومت نے تو کہا کہ آ کر بیٹھیں، اس میں ایجنڈا بظاہر تو ان کا یہی ہے کہ آپ عدالتی کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ بانی تحریک انصاف کی رہائی چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں قانونی معاملات سے بالا جو کہ ممکن نہیں نظر آتی۔ اچھا، وہ اس کے لیے اسی وجہ سے وہ ایجنڈا جو لکھ کر دینے سے بھی وہ ہیزیٹنٹ تھے اس اور چیز میں بھی، پروپیگنڈا اتنا کرتے ہیں شاہ جی کہ جناب عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا چاہتے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ استغاثہ ہاتھ ہولا کر دیں تھوڑا سا۔ ہاں، بھائی وہ یہ مخالفت نہ environment کریں، یہ کیا بھی ہے؟ تو پارٹ آف ڈیل ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں۔ استغاثہ نہیں تو اپنا پورا کیس لڑنا ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حامد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حکومت ان سے این آر او مانگ رہی ہے۔ اچھا احمد وڑیچ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ بالآخر اس کیس کا فیصلہ آنا ہے، تو یہ فرار مطلب حاصل کتنا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا آپ کی سمجھ میں پاکستان تحریک انصاف کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ شاہ جی، کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کا کب تک خیر منائے گی؟ 2 دفعہ اس میں ڈیلے ہوا ہے فیصلہ سنانے میں، 2 دفعہ اور کر لیں، 4 دفعہ اور کر لیں، لیکن وہ رسہ تو کھینچا جانا ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ رائے فرار اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے برابر ہے کہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے، اس سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں دیکھیے کہ یہ کیا قانون کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ عدلیہ کی توہین نہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ پیش ہونے کو تیار نہیں ہیں؟ کیس کے فیصلے کا فیصلہ ہوگا،
آپ کو کس بات کا ڈر ہے, آپ کو کس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ جو آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں؟ ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا ہے کہ جب 100 پیشیاں ہوئی ہیں تو یہ استغاثہ یہ ثابت نہیں کر سکے استغاثہ کے سامنے اپنے آپ کو کہ میں بے قصور ہوں. یہ جب یہ جو یعنی کہ گواہان جاتے رہے ہیں ان کے سامنے یہ نہیں دے سکے اپنے حق میں کوئی ایسی گواہی نہیں دے سکے, اور یہ بڑی انسلٹ والا کیس ہے. یہ اس میں صرف ایک سابق وزیر اعظم کی انسلٹ نہیں ہے, اس میں ایک بانی کی انسلٹ نہیں ہے, اس میں پورے پاکستان کی ریاست کی, اس ملک کی کتنی بڑی انسلٹ ہے کہ ایک پیسے جو باہر سے اس ملک میں آتے ہیں آپ چور راستے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اور اس سے آپ جتنا مرضی بھاگ لیں, آپ جو مرضی کر لیں, اس کی آپ کو سزا اس لیے ہونی ہے. یہ اس لیے بڑا کلیئر کیس ہے کہ یہ پیسے آپ نے جان بوجھ کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیے ہیں. میں بنیادی ایک سوال اس میں یہ بھی میرا بھی یہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ اگر آپ بے قصور تھے تو بند لفافے کے ذریعے آپ کو کابینہ سے پاس کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں یہ بڑی ویلڈ بات ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ جو ہے وہ اوپن پیسے آئے, اور یہ پیسے اس کابینہ کے نہیں, نہ سپریم کورٹ کے کسی کو, یہ صرف پاکستان کے قومی خزانے کے اس ملک کی امانت تھے, اس ملک کے پیسے تھے, ملک میں واپس آتے. اس کے بعد اس کو آپ اوپن ڈسکشن پارلیمنٹ میں لے کر جاتے, پارلیمنٹ ان پیسوں کا فیصلہ کرتی. جو کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ یہ رقم جو ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے, سپریم کورٹ والے اکاؤنٹ میں, اس کو ٹرانسفر کیا جائے قومی خزانے میں. یہ غلط یہاں جمع ہوا ہے. اور سزا کی ایک سٹیٹمنٹ میں ضرور دینا چاہوں گا. جی سر جی, وہ سزا یہ ہے کہ یعنی کہ کبھی بھی عدلیہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کیس کا فیصلہ ہوتا ہو ایک دن میں سنا دیا جاتا, نہیں, صفحہ مثل کے اوپر ایک ایک بات, ایک ایک منٹ کی بات ایک دن میں 4 دفعہ آواز دیجیے, 4 دفعہ جج لکھتا ہے ایک ایک چیز جو ہے. بلکہ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام سے کہ یہ چاہیے کہ جو مثل ہے, جو فائل ہے, اس کو اوپن کر دیا جائے تاکہ قوم دیکھ سکے کہ ان کے کب فیصلہ آ جائے گا تو اوپن ہو ہی جانی ہے 17 کو. جواد فیضی صاحب, ابھی آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور اسلام آباد میں اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے. وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اجلاس چلنے نہیں دے رہی. اب اس میں کیا مطلب یہ کہ کون سا ان کا ایسا مطالبہ ہے؟ مذاکرات بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہمارے ساتھ کریں, انہی کی خواہش تھی, شروع ہو گئے. پھر ان کا کہنا تھا کہ جی کہ کیس کا جلدی فیصلہ سنایا جائے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا, تاکہ قوم کو پتہ چلے. اس سے بھی وہ آج کی تاریخ تک تو خیر وہ فرار ہو گئے. تو وہاں پر جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ وہی اس وقت گفتگو انہوں نے کی ہے جو میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ ملک کے خلاف ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ ایک جعلی قسم کا پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں, جعلی یعنی جھوٹی چیزوں کے اوپر, اور پھر کام شروع ہو جاتا ہے. عمر ایوب صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اداروں کی کردار کشی کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی اس پر شرم کرنی چاہیے. اور جو وزیر دفاع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں مذاکرات میں, تو مذاکرات کے لیے انہوں نے شرائط لکھ کے دے دی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جب آئے گا تو تیسری جو بلکہ چوتھی آپ کہہ لیں جو نشست ہونی ہے مذاکرات کی, وہ ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی؟ نہیں, مذاکرات چلتے رہیں گے, نشست بھی ہوتی رہے گی, کیونکہ کل ہی وہ فیصل آباد سے جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا, انہوں نے کل میڈیا ٹاک میں یہ بات کہی تھی کہ اگر سزا ہو بھی جاتی ہے تو تلخی بڑھے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا مذاکرات جو ہے وہ ٹھپ ہو جائیں گے, یہ اب اس پوزیشن میں رہے نہیں ہیں. دیکھیے کل وہ, حالانکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فیصل واڈا سے بھی موضوع شخصیات ہو سکتی ہیں ایسی پریس کانفرنس کرنے کے لیے, لیکن کل ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ خود یہ مروانا چاہتے ہیں, یہ سازش میں شریک ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو بانی اور بانی چیئرمین کو جیل میں مروانا چاہتے ہیں. لہٰذا یہیں سے آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں. اور جس طرح عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 7 سے 8 گروپس بن گئے ہیں, شیر افضل مروت کا آپ نے بھی ذکر کیا, یار وہی تو بندہ تھا جس نے سب سے پہلے جس انداز میں گفتگو کی, پھر خواجہ آصف صاحب نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں مذاکرات کی دعوت کو آگے بڑھانے کی بات کی, تب یہ معاملہ چلا نا, آپ کو بھی یاد ہے. لہٰذا اس ساری صورتحال میں جو تو بات کرتا ہے تھوڑی بہت, میں ساری نہیں کہتا, مکمل طور پہ تو کوئی عقلی بات نہیں مجھے کسی کی طرف سے آ رہی, لیکن چلے جو تھوڑی سی سسٹم کو چلانے کی بات کرتا ہے اس کو یہ فٹافٹ سائڈ پہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے, جب آپ کے مطالبات سارے مانے گئے, جب آپ کے مذاکرات کی بات مان لی گئی, ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے, تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئیں, پھر آگے معاملہ بڑھنا شروع ہوا, پھر آپ نے کہا ہم تحریراً نہیں دیں گے, پھر آپ نے کہا تحریراً دے رہے ہیں, وہ بھی ہو گیا,
تو پھر یہ شور کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہ سارے کھڑے ہو کے کہتے کہ جناب جو 2 دن یہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی جس میں عرب دنیا، اسلامی دنیا اور دیگر ممالک سے جید اور اعلیٰ شخصیات شریک تھیں، اس کو آگے بڑھائیے. ہمارے کے پی کے اندر اور کے پی کے اندر وہاں پہ جو خواتین کی تعلیم کا جو رکاوٹ ہے اور ہمارے ہی اپنے جو آباد کیے ہوئے دہشت گرد ہیں، فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں، ہم بھی ان سے نجات چاہتے ہیں بچیوں کی تعلیم کے لیے. چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ بات یہ کرتے کہ کس طرح ہم پوری دنیا میں اپنی بچیوں کے حوالے سے، اپنے خواتین کے حوالے سے، فیمیل کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے. لیکن الٹا یہ صبح بھی جو بول کے آئے ہیں، حالانکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، چوہی صاحب بھی یہ فرما چکے ہیں، باقی بھی میرے دوست، کہ بھئی آپ حاضر بھی نہیں ہو رہے عدالت میں، اوپر سے پھر آپ نے صحیح لفظ یوز کیا تھا، نالے چور تھے نالے چتر، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. بالکل درست آپ نے برمحل یہ استعمال کیا کہ آپ بھائی پارلیمنٹ میں اگر آ ہی گئے ہیں تو اس میں آ کے کوئی بات کیجئے نا، کوئی مثبت چیز سامنے لے کے آئیے. لیکن وہی بات جو آپ نے ابھی دہرائی تھی کہ اصل میں یہ چاہتے ہی یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر ہم اس قسم کا واویلا کریں، اس قسم کی فوٹیجز دیں، اس قسم کا شور بلند کریں کہ پاکستان پہ تنقید ہو یا دباؤ بڑھایا جائے، جو کہ نہیں بڑھ سکتا. وہ بھی انے نہیں ہیں، وہ بھی کاکے نہیں ہیں، انہیں بھی سارا پتہ ہے. اور اصل کہانی وہی نکل آتی ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تاکہ اگر اسمبلی کا بزنس نہیں چلتا، اگر پاکستان کا معاشی پہیہ رکتا ہے تو پھر یہ اسرائیل کی ہی معاونت کر رہے ہیں، انہی سازشوں پہ عمل کر رہے ہیں. ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں عمران شفقت صاحب، میں ابھی ایک میرا جملہ سن لیجئے گا. وہ یہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا، وہ بڑے جو صابر بھی تھے اور شکر کرنے والے بھی تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا رچرڈ گرینل کا. اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا ریزائن، انہوں نے سمجھا کریں، وہ لکھا ہوا تھا ریزائن کیرن. کیرن کون ہے؟ کیرن باس جو ہے وہ لاس اینجلس کی میئر ہے. انہوں نے اس کو بھی یہ سمجھا کہ پاکستان کے حوالے سے کہ ریزائن کریں، وہ کیرن لکھا ہوا تھا. بھائی میرے، ہم اس قدر فیک نیوز، اس قدر اس کو تبدیل کر کے چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اور وہ وائرل ہو رہی تھی کہ وہ پھر ساتھ انہوں نے کہا چلے سندھی میں بھی کر دیتے ہیں، ڈیموکریسی کھپے، فلاں کھپے، ریزائن کھپے. یار حد نہیں ہے. کیرن، اور اس کو انگریزی میں اگر رومن پڑھیں گے تو وہ کریں بھی ہو سکتا ہے KAREN. لہٰذا انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ریزائن کریں، اور پاکستان کو رچرڈ گرینل کہہ رہا ہے. یار خدا دا نہیں ہے اور دوسری کوشش بھی نہیں کرتے. صحیح چوہی صاحب، بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا بڑا میجر مطالبہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ابھی پرائیویٹ میڈیا میں خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے بدھ کو جو تیسری نشست ہے وہ بلا لی ہے مذاکرات کے حوالے سے. تو یہ تیسری آخری تو نہیں ثابت ہوگی آپ کے خیال میں؟ جوڈیشل کمیشن، پہلا سوال کر لیتے ہیں، بنے گا آپ کے خیال میں کہ نہیں بنے گا؟ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن پہلے جہاں آپ نے مجھے ٹوکا تھا نا، اچھا وہ بڑا اہم موضوع ہے. جی جی. یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ بینیفیشری نہیں ہے. ہاں، اب یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپریل میں یہ زمین ٹرانسفر ہوتی ہے، اپریل 2019 میں. ٹھیک. اور جو القادر پروجیکٹ ہے وہ جو ان کا ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے مطابق دسمبر میں جا کے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ زمین پہلے کیسے آ گئی، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ویلڈ پوائنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک قانون ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پنجاب چیریٹیز کمیشن، اس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے ٹرسٹ کو. ٹھیک. اگر عطیات لینے ہوں یا خیرات لینی ہو تو اس کو اس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. وہ سرٹیفکیٹ اس وقت ان کے پاس نہیں تھا، تو یہ چیریٹی کیسے قبول کر سکتے تھے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب ٹرسٹ، جس کو ہم ٹرسٹ سے عجیب سا تاثر ملتے پتہ نہیں کیا ہے، وقف جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں جی. آپ کسی مزار کے لیے، کسی مسجد کے لیے جگہ وقف کر سکتے ہیں، جگہ وقف کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک بورڈ آف ٹرسٹیز ہوتا ہے. آپ شرائط طے کرتے ہیں کہ میری جو زمین ہے، جو اراضی ہے، اس کا کیسے استعمال ہوگا. اور یہ جو ٹرسٹ بنا رہے ہیں، یہ جو ہاسپٹل ہے ان کا، وہ بھی ایک ٹرسٹ ہے. اس میں میرا اور آپ کا ہڈیوں کا علاج نہیں ہو سکتا، لیکن بورڈ آف ٹرسٹیز کا جو ایک ممبر ہے اس کو گولی لگتی ہے، سٹیج سے گرتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. یعنی یہ پوری ایک طرح سے ان کی ملکیت ہوتی ہے، ان کی ریاست ہوتی ہے سر یہ. جی ہاں. اب جو یونیورسٹی ہے، یہ جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے، جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے،
اس کے مطابق اس کا ویسی کا تقرر کس نے کرنا ہے، یہ آپ کو بھی لگا سکتے ہیں، مجھے بھی لگا سکتے ہیں، من پسند لوگ، اور جتنی مرضی تنخواہ مقرر کر دیں. وہاں جو ٹیچرز آئیں گے، اساتذہ بھرتی ہوں گے، ملازمین بھرتی ہوں گے، وہ کس نے بھرتی کرنے ہیں؟ وہ کوئی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آنے ہیں لوگ. بالکل صحیح ہے. اس سے زیادہ فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جتنے اب وہ لوگوں کو باتیں اور جو سوشل تنخواہیں میڈیا، ہیں، سوشل اور جو میڈیا پہ، تنخواہیں ہیں وہ بھی، اور نہ صرف یہ کہ جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ہیں ہاں جی وہ اپنے لیے معاوضہ بھی مقرر کر سکتے ہیں، افزانہ محنت کیا کا. ہوا ہے سر. اور یہ جو، اور پھر اس سے زیادہ بینیفٹ، اور پھر وہ جو ٹیلی فون کالز اور وہ ہار، وہ اور تو خود کیا دیا انہوں نے، ساری کے اس سامنے. جو وقف ہوتا ہے، آپ اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں تو پھر اس میں نور اللہ صاحب بھی آ جاتے ہیں، میں بھی آ جاتا ہوں، فیضی صاحب بھی آ جاتے ہیں مزید اس کو بڑھانے کے لیے. لیکن پہلے تو انہوں نے جو بورڈ آف ٹرسٹیز تھا، جو ٹرسٹ ہے، اس کے ممبران نے کتنا وہاں ادا کیا ہے، کتنا پیسے دیے؟ پیسے ملک ریاض کے تھے اور ٹرسٹ انہوں نے بنا لیا. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہتے زمین بھی دی انہوں نے اور زمین اس بھی پہ دی، بلڈنگ قائم بینیفیشری بنانے نہیں کے لیے ہے. پیسے اور بھی پھر دیے. پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے نور اللہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں مذاکرات کے اوپر ہوں، پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی سیرت پڑھائی جائے گی، وہ یونیورسٹی بنانے اور تصوف کی تعلیم دی جائے گی. مذہبی ٹچ دے رہے ہو. یہ مذہبی ٹچ. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ 2019 سے جو پروجیکٹ شروع ہوا اس کی تفصیلات کوئی بتا دیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس وہاں پر آئے ہیں، انہیں کون سی تعلیم دی گئی، کیا اچھا کورسز ہیں وہاں پہ، یہ اس طرح باتیں کی ٹھیک ہے. کوئی اب بھی ہے چیز ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، وہ ہے ہی اچھا کچھ آپ نہیں، ایک اور گراؤنڈ کے بات اوپر جو کچھ آپ نے نہیں ہے. وہ کانفرنس کے حوالے سے ذکر کیا تھا وہ بڑی میں اہمیت چاہ رہا کے ہوں کہ ہم تھوڑا سا نا پاکستان، پازیٹیو بھی چیزوں کو ڈسکس کر لیں. مریم بی بی میں اسی طرف آ رہا ہوں ایک دو چیزوں کے ساتھ. ایک جی. تو وہ جو کانفرنس تھی خواتین کے حوالے سے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے تمام تر مسائل کے باوجود جہاں پر سب سے پہلے ہماری اسلامی دنیا میں خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی ہمارے سامنے. جی ہاں. ٹھیک ہے، ہماری خواتین جو ہیں مختلف شعبوں میں ترقی کرتی رہی ہیں، وہ کھیل کا میدان ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ میڈیکل ہو، وہ ایون ملٹری کے مختلف پروگرامز ہوں جس میں میڈیکل کور ہے یا دیگر ہیں، پائلٹس ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ان کی بھرپور شرکت جو ہے وہ، اچھا ہاں کچھ ایریاز، سرٹن ایریاز ہیں جہاں پر وہ روایتی حوالوں سے کچھ مسائل ہیں جس میں کے پی اور کچھ ایریاز ہیں، لیکن جنرلی جو ہے آپ خصوصاً پنجاب میں اور سندھ میں دیکھیں تعلیمی اداروں میں اب خواتین کی، لڑکیوں کی جو تعداد ہے وہ ریشو لڑکوں سے بڑھ گئی ہے، اسپیشلائزڈ کیسز میں اسپیشلی. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اسی کی آپ اگلی مثال دیکھیں کہ ہماری پہلی ایک وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہمیں نظر آ رہی ہیں صوبے میں، اور نہ صرف وہ خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں بلکہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ بھی قابل ستائش اور قابل تقلید نظر آتی ہے. جو پروگرامز انہوں نے شروع کیے ہیں ابھی، اور ہر روز وہ اتنی لمبی ایک فہرست ہے، ہر روز نئے پروگرامز آ جاتے ہیں. اجلاس تھا جس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو صدارت کی ہے، وہ وزارتوں میں وہ جو فیڈ بیک آپ کریں، فالو اپ کریں، یہ اس سے بھی متعلق تھا. اچھا پنجاب کا دیکھیں، انہوں نے ابھی تازہ ترین جو پروگرامز 2-3 دیے یعنی کاغذوں میں نہیں ہو رہے منصوبے، گھی رانی پروگرام کیا، 51 جوڑوں کی شادی ہوئی ہے، ان کو اور 28 فروری تک 10,000 مزید ٹریکٹر جو ہے اور 10,000 ٹریکٹرز ہیں، سپر سیڈز، یہ 10,000 ٹریکٹرز کے ساتھ ہوم لونز ہیں، دے رہے ہیں، ہوم لونز ہیں گھروں کے لیے اور چھوٹے بزنس کے لیے، ایس ایم ایز کے لیے لونز دیے جا رہے ہیں، اور گھروں کے لیے زمین دی جا رہی ہے. اس سے پہلے جتنے پروجیکٹس ہیں جس میں وہ مفت ادویات لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کی سہولت ہے، مطلب ہم ایک زمانہ تھا جب ہم یورپ اور امریکہ کی مثال دیتے تھے کہ لوگوں کو گھروں پر یہ سہولتیں ملتی ہیں. اب پاکستان میں شوگر اور ہیپاٹائٹس اور کینسر کے مریضوں کو ادویات مفت ان کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے. یقیناً ابھی وہ نمبرز جو ہیں اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن تک شاید نہ پہنچ رہی ہو، لیکن جب حکومت نے آغاز کر دیا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا نظر آیا. ہر شہری کا رائٹ بن جائے گا تو وہ پھر ظاہر ہے وہ تقاضا کرے گا. کلینکس آن ویلز جو بنائے گئے ہیں، جو آپ دیکھیں کہ مختلف ایریاز میں جہاں پر فوری طور پہ ہاسپٹلز بنانا ممکن نہیں تھا وہاں پر گاڑیوں میں اسپیشل کلینکس بنا کے بھیجے گئے. تو وہ سارے کام ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. 6 ماہ کی تو وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جس پہ وہ کریٹیکلی آبزرویشنز آ رہی ہیں، لیکن اب تو تقریباً ان کو 1 سال ہونے والا ہے. اگلے ماہ تقریباً 1 سال مکمل ہو جائے گا. تو ان کی کارکردگی وہ دکھانے کے لیے ہے. تو بطور خاتون وزیر اعلیٰ جب ہم خواتین کے حوالے سے پاکستان میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا پازیٹیو ہمیں پکچر نظر آتی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ خواتین کو بھرپور نمائندگی ملتی ہے اور اس نمائندگی میں ان کی پرفارمنس بھی ہمارے سامنے رہ گیا. فیضی صاحب سے میں ایک کمنٹ لے لوں اگر احمد صاحب آپ اجازت دیں. سر آپ کا حکم. سر بڑی مہربانی ہے. جی فیضی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً مریم بی بی کے حوالے سے یا کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟
देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस्लामाबाद में होते और यहाँ अगर वो नज़ारा देखते ख़वातीन के हवाले से, तालीम के हवाले से, और उसमें इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में जिस तरह नूरुल्लाह भाई ये बात कर रहे थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा कुलसूम नवाज़, मोहतरमा मरियम नवाज़, मुनीबा मज़ारी हों और लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर हों, और हमारी जितनी खिलाड़ी हैं तालीमी मैदान में जिन्होंने फतूहात का सिलसिला हासिल किया, तो अगर वो देखते तो वाक़तन एक तक़वियत का बायस था कि पाकिस्तान का ये रोशन चेहरा ये भी हमें दिखाना चाहिए। ये चेहरा नहीं दिखाना चाहिए कि सिर्फ एक खातून गई मक्के पैरों नंगी मदीने और फिर जो लुट के ले आई तो ले आई। ये चेहरा नहीं है हमारा। हमारा असल चेहरा तो ये है, हमारा असल चेहरा तो ये है कि 17 जनवरी को स्पार्क को एक ऐसा सेटेलाइट भेज रहा है खला में जिसके तहत शहरी आबादियां हो, ज़राअत हो, खुराक हो और माहौलियाती मामलात हो। उसके हवाले से हम चीन की मदद से खलाओं में जा रहे हैं। हमें तो ऐसे काम करने चाहिए। फैजी साहब आपसे ये खबर लेंगे। अहमद साहब, मुझे पंजाब में लाहौर में रहते हुए जो तब्दीली महसूस होती है वो ये है कि यहाँ पर कोई मेजर डिस्टर्बेंस अभी हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में फेस करने को नहीं मिल रही। 12 करोड़ की आबादी का सूबा हो और उसका कैपिटल हो। हमने यहाँ पे बुज़दार साहब की हुकूमत देखी है, वहाँ पर जो हमने हशर देखे हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है मरियम बीबी की सीएम शिप? सर मैं दो चीज़ों में मैं 30 सेकंड आप। सर सबसे पहली बात जो है कि ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल छोड़ दिया गया, किसी किस्म के कोई तबादले नहीं होंगे। हाँ। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव था एक। और दूसरा, पंजाब में यानी कि दुनिया के आला तरीन जो तरीकाकार था सफाई का, वो निज़ाम जो दिया गया है पंजाब में सफाई का। अब देखिए कि मतलब पंजाब को जैसा आउटसोर्स किया गया सफाई में, अब हर शहर, हर गली और देहातों में जाके घर घर जाकर जो कूड़ा उठाने का जो निज़ाम है वो सबसे बेहतर है। बाकी राशन कार्ड हो, जो भी आपने बताए हैं, सोलर सिस्टम है, किसान कार्ड है, जो लैपटॉप स्कीम है, जो ई बाइक्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, चले वो सब कुछ मरियम बेहतर है। बीबी की हुकूमत चल रही है और ये प्रोग्राम भी फिलहाल चल रहा है, तो जब तक ये चीज़ें दोनों चल रही हैं हम रोज़ इस चीज़ का जायज़ा लेते रहेंगे। पंजाब और सिंध जो है वो प्रोग्रेस के हवाले से, और बलूचिस्तान, ये जो मैंने आपको तरतीब बताई है, इसी तरह यहाँ पर जो है वो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के मामला जो हैं वो प्रोग्रेस इसी तरह से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।